گندے عاملوں کے پیچھے اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں. یہ ایسے چھندی چور عامل ہیں, ایسے ظالم بدبخت ہیں, ان کو طہارت کا طریقہ تک صحیح نہیں آتا, ان کو غسل کے فرائض نہیں معلوم, ان کو اسلام کی تاریخ نہیں معلوم, اسلام کی کیفیت نہیں معلوم, اسلام کے کوئی اسلام کی بنیادی چیزیں نہیں معلوم. ایسے بدبختوں کے پاس جا کر ہم اپنا ایمان بیچ رہے ہیں. ارے ایک پھول بیچنے والا اپنی دکان میں لیمبو رکھ کر, ناریل رکھ کر, کانٹیاں رکھ کر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے بچوں کو دعا پڑھتا ہوں, اور ہمارے خواتین سب بنا کر کھڑی ہوئی ہیں, روڈ کی ٹریفک جام ہے, دعا پڑھے جا رہا ہے, نہ اس کے سر پہ ٹوپی ہے, کوئی دین اور اسلام کی کوئی ایمان کی نشانی نظر آتی ہے. ایسا بدبخت ظالم تمہارے بچوں کو دم کر رہا ہے. بے نمازی بے عمل, نہ اس کو داڑھی ہے نہ چہرہ ہے, ایسا شخص تمہارے بچوں پہ دم کر رہا ہے, اور ہماری مسلم خواتین کھڑی ہوئی ہیں, اس سے دم بھی کروا رہے ہیں, اس سے پڑھوا رہے ہیں. سورہ فاتحہ تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا. آپ کو معلوم ہے قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا واجب ہے, لازم ہے, ضروری ہے. ان جاہلوں کو نہ قرآن پڑھنے آتا نہ تجوید کے ساتھ کلام اللہ پڑھ سکتے ہیں. اب یہ لوگ دم کر کے پھونک رہے ہیں. اور ایک حیدرآباد کا ناصور یہ بھی ہے کہ ہمارے حیدرآباد کی سرزمین پر ایک ایسا حیدرآباد کے بیچوں بیچ کا علاقہ ہے, وہاں پر مسلم خواتین فجر کی نماز کے بعد سے جو کھڑی ہوتی ہیں تو لگ بھگ 11-12 بجے تک صف میں کھڑے ہو کر ایک پان ڈبے والے سے دم کروا رہے ہیں, پان ڈبے والے سے علاج کروا رہے ہیں بچوں کا. پان ڈبے والا پڑھ پڑھ کے پھونک رہا ہے, بے نمازی ہے, حرامی. ایسے بدبختوں کے پاس اس کو نہ طہارت کا طریقہ معلوم, نہ وضو کا طریقہ معلوم, نہ وضو سے بیٹھتا نہ وہ طہارت سے بیٹھتا. سورہ فاتحہ اگر وہ صحیح تجوید کے ساتھ پڑھ لے گا, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. نہ تجوید کے ساتھ اس کو قرآن پڑھنے آتا, نہ تجوید کے ساتھ اس کو کلام اللہ کی تلاوت آتی. ایسے بدبختوں کے پاس جا کر ہمارے مسلم خواتین اپنا ایمان بیچ رہے ہیں. کہاں گئے وہ غیرت مند مرد؟ اپنی خواتین گھر سے باہر نکل رہی ہیں اور آپ لوگ تماشا دیکھ رہے ہو. کیا آپ نے کبھی اپنی خواتین کی خبر لی کہ آپ کی ماں, بہن, بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ نہیں. صبح کے اولین ساعتوں میں جب یہ خواتین اپنے گھروں سے نکلتی ہیں تو شام تک عاملوں کے پاس بیٹھ کر پھر شام ہونے کے بعد ان کے دربار سے رخصت ہوتی ہے. اللہ اکبر. اگر کاش یہی وقت تم نے اپنے گھر میں مصلی بچھا کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتی تو اللہ تبارک و تعالی ضرور تمہاری مدد فرماتا. کیا اللہ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مدد کرنے والا ہے؟ کیا مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کی ذات کے سوا کوئی اور ہے؟ خدا کی قسم مصیبت بھی آتی ہے تو اس کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. مشکل آتی ہے, یہ مشکلات بھی اللہ ہی کی ذات سے دور ہو سکتی ہے. اللہ کے سوا نہ مشکلیں تمہاری کوئی دور کر سکتا ہے, نہ تمہاری پریشانیاں کوئی دور کر سکتا ہے. اللہ ہی ہے تمام مصیبتوں کو دور فرماتا ہے. آج آپ نے غیروں کے دربار میں جا کر, ان جاہلوں بے عملوں کے دربار میں جا کر, عاملوں یہ جواریوں کے دربار میں جا کر, یہ شرابیوں کے دربار میں جا کر, یہ گندی چیزوں کی طرف جا کر اپنے ایمان کو برباد کیا ہے. ان سے چھٹکارا پائیے, اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے. ارے رمضان المبارک کے مقدس جیسے مہینے میں لوگوں کو میں نے ان بدبختوں کے دربار میں ٹھہر کر, ان بدبختوں کے ڈبوں کے پاس, پھول کی دکان کے پاس ٹھہر کر میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی ان سے دم کروا رہے ہیں. اس سے بڑی بدبختی ہماری کیا ہونا چاہیے؟ آج مسلمانوں پر کیسی کیسی مصیبتیں آ رہے ہیں. مسلمانوں اللہ سے مانگو, اللہ ہی تمہاری مدد کرنے والا ہے. اس کے دربار میں سر سجدے میں رکھو اور یقیناً اللہ رب العالمین تمہارے جھکنے والے سجدے کو کبھی مایوس نہیں کرے گا. اگر تمہارے سجدوں سے آج تمہیں اللہ تعالیٰ کوئی چیزیں عطا نہیں کر رہا ہے تو کل ضرور اللہ کے دربار سے تمہیں اس سے زیادہ بہتر ملے گا. اور اللہ کی بارگاہ میں جو جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی بلند کرتا ہے, آخرت میں بھی بلند کرتا ہے. اپنے ایمان کا سودا مت کرو, اپنے ایمان کو مت بیچو. میری مسلمان ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے جو ان بدبختوں کے پاس جاتے ہیں, ارے بھائی آپ کسی عالم سے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کروائیے, مسجد کے امام صاحب سے کروائیے جو بغیر پیسوں کے, بغیر کسی مشاہرے کے کام کرتا ہو. آپ ایسا ہرگز نہیں کرتے. ہاں آپ خوشی سے اگر انہیں کچھ دے رہے ہیں تو وہ الگ بات ہے. جن کے پاس فیس مقرر ہے اور
ان بدبختوں کو نہ قرآن پڑھنے آتا ہے، نہ طہارت کا طریقہ معلوم، نہ اسلام کی بنیادی چیزیں معلوم، ایسے بدبختوں بے نمازیوں کے پاس آپ اپنا ایمان برباد کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی کبھی مدد نہیں کرتا جو لوگ اپنی اصلاح کرنا نہیں جانتے۔ آپ اپنی اصلاح کیجئے۔ مرد حضرات سے بھی میری گزارش ہے، خدا را اپنی عورتوں کی خبر لیجئے اور ان کو سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر لائیے۔ یہ ہماری، آپ کی، سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک توفیق اور ہدایت عطا فرمائے۔ ایسے بدبختوں سے، ظالموں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج حیدرآباد کے کونے کونے پر یہ بدبختی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ جاہل، بے عمل، بے نمازی، شرابی، زانی، ایسے لوگ جو دین سے واقف نہیں ہیں، ان کاموں میں ملوث ہیں، اور وہ لوگ دعائیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو دم کر رہے ہیں۔ ارے تمہارے معصوم بچوں پہ سے کیا گزریں گی؟ جو بچہ تو معصوم ہے، ایک بے عمل سے آپ پڑھا رہے ہیں، اس کا کیا اثر ہوگا؟ لیمبو میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے، یہ کھانے کی چیز ہے۔ ناریل میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے، یہ بھی اللہ نے کھانے کے لیے بنایا ہے۔ ارے بھائی، لیمبو پہ، ناریل پہ ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان صرف اللہ کی ذات پر ہے، اور اللہ کی ذات سے توکل، کامل بھروسہ رکھیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے دعا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ضرور تمہاری دنیا بھی کامیاب کرے گا، تمہاری آخرت بھی کامیاب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، مولا ہمیں کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی توجہ کیجئے میری باتوں کی طرف، اگر سمجھ میں آئیں تو ضرور میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں سے خاص توجہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یاد رکھیے، مسلمان اس کا نام ہے جو اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان کامل اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتا ہے۔ مسلمان اس کا نام ہے جو اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے۔ مسلمان اس کا نام ہے جو اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب نہیں کرتا۔ اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب کرنے والا اللہ کے ذات پر ایمان لانے والا کبھی نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں، آج ہمارے زوال و پستی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں کے در کو اپنایا ہے۔ اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں کے ٹھوکروں پر پل رہے ہیں۔ ہم ایسی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے در کو چھوڑ کر، عبادتوں کو چھوڑ کر، نمازوں کو چھوڑ کر، اللہ کی ریاضت کو چھوڑ کر ہم غیروں کے دربار میں جا کر اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں۔ یہ کیسا معاشرہ ہے؟ دیکھیے آپ، ہماری مسلم خواتین، مسلم عورتیں برقع پوش ہو کر غیر مسلموں کے پاس جا کر کھڑی ہوتی ہیں، سب بنا کر ٹھہری ہوئی ہیں، اور وہاں سے جادو ٹونا ایک دوسرے پر کرا کر فوٹو اور دیگر چیزوں کے ذریعے سے ان کے سامنے پیش ہو رہی ہیں۔ یہ خطرناک معاشرے کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ آج دنیا بھر میں مسلمان ظلم اور بربریت کا شکار بنتے جا رہا ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ معزز ناظرین کرام، میری بات ذرا توجہ سے سماعت کیجئے۔ میں ایک درد کے ساتھ آپ کی خدمت میں میسج بنا رہا ہوں تاکہ کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو بس میرے لیے دعا کر دیجئے۔ دیکھیے، آج مسلم معاشرہ تباہی و بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ ہم نے اپنے ایمان کو بیچا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج ہم نماز کو چھوڑا، صبر کو چھوڑا، چھوٹی سی دنیا کی تکلیف آ گئی، اگر وہ تکلیف 8 سے 10 دن ہمارے درمیان میں رہتی ہے تو ہم نمازوں، عبادتوں سب کو بھول کر گندے عاملوں کے پیچھے اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں۔ یہ ایسے چھندی چور عامل ہیں، ایسے ظالم بدبخت ہیں، ان کو طہارت کا طریقہ تک صحیح نہیں آتا، ان کو غسل کے فرائض نہیں معلوم، ان کو اسلام کی تاریخ نہیں معلوم، اسلام کی کیفیت نہیں معلوم، اسلام کے کوئی اسلام کی بنیادی چیزیں نہیں معلوم۔ ایسے بدبختوں کے پاس جا کر ہم اپنا ایمان بیچ رہے ہیں۔ ارے ایک پھول بیچنے والا اپنی دکان میں لیمبو رکھ کر، ناریل رکھ کر، کانٹیاں رکھ کر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے بچوں کو دعا پڑھتا ہوں، اور ہمارے خواتین سب بنا کر کھڑی ہوئی ہیں، روڈ کی ٹریفک جام ہے، دعا پڑھے جا رہا ہے، نہ اس کے سر پہ ٹوپی ہے۔
हैदराबाद की बिरयानी तो वर्ल्ड फेमस है, लेकिन दिलभर मसाले से बनी हर डिश बिरयानी से कम नहीं। नॉन वेज हो या वेज, हर डिश बनेगी अब मजेदार दिलभर मसाले के साथ। अब रोज बनेगा हैदराबादी जायकेदार खाना आपके घर भी दिलभर स्टाइल में। दिलभर मसाले, असली मसाले, हकीकी जायका।